السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں تیمور پاشا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ میری ارجمند سے کہ میری زندگی کی بہت سی حقیقتوں کی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے، رمشا میری بیٹی ہے اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور رمشا گھر آتی ہے اپنی ماں سے ملنے، اصلی ماں سے ملنے کے لیے، اور کہتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ ساری اسکیم میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ تو میں سجل کی طرح ایک معمولی سی نوکری کر کے ساری عمر ایسے ہی ترستی رہتی ان چیزوں کے لیے۔ اور پیچھے جب وہ ملنے آتی ہے تو اس کے پیچھے ارجمند آ جاتی ہے اور وہ آ کے اس کی ماں کو اور بہت باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور پاشا کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے علیزے پاشا۔ اور اس کے جانے کے بعد اس کی ماں جو ہے رمشا کی، وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں اب برداشت نہیں کر رہا مجھ سے، اور میں تیمور کو فون کر کے حقیقت بتا دیتی ہوں کہ اور وہ آئے اور آ کے سجل کو اپنے ساتھ لے جائے کہ وہی اس کی اصلی بیٹی ہے۔ تو رمشا کہتی ہے کہ نہیں، یہ راز آپ کے اور میرے درمیان ہی رہے گا، اور آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں آپ کسی کو یہ نہیں بتائیں گی۔ لیکن دروازے میں کھڑی سجل یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور اس پہ یہ ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھرم کی قسط میں دیکھا کہ جب رمشا گھر آ گئی ہے، تیمور پاشا اس کو اپنے گھر لے آئے ہیں، تو اس کی بیٹی جو علیزے ہے اس کے لیے یہ حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی، اور اپنی ہر فرمائش خواہش پوری کروایا کرتی تھی، تو اب اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے، جو کہ ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کی ایک بہن آ جائے اور جو اس کے ساتھ شراکت داری کرے۔ تو وہ اس کے کمرے میں پسٹل لے کر آ جاتی ہے اور باپ کو دھمکی دیتی ہے کہ میں اس کو مار دوں گی، اور جب باپ اس کو منع کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اوپر تان لیتی ہے گن اور کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گی۔ ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس استثنا میں کہ وہ گولی چلاتی، اس کا کزن وہاں آ جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے گن کو چھین لیتا ہے، لیکن گولی چل جاتی ہے اور گولی ہوا میں فائر ہو جاتا ہے، اور تیمور پاشا جو ہیں وہ بہت غصے میں آتے ہیں اور آ کے زور سے ایک تھپڑ علینا کے رسید کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دفعہ ہو جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ۔ اور اب یہ علیزے کے لیے بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے یہ ایک ضد بن گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں یا تو اس کو مار دوں گی یا میں خود مر جاؤں گی، اور میں یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گی اور اس کو کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اب اس کا جو کزن آ گیا ہے یہاں پر، اور اب رمشا جو ہے وہ بھی پہلے تو خوفزدہ ہو گئی اس سارے واقعے سے، لیکن باپ نے اس کو بہت تسلی دی اور اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب وہ سوچتی ہے کہ اب تو تیمور پاشا جو ہیں وہ مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے ہیں علیزے کی مخالفت کے بعد، تو اب میرے لیے اور زیادہ اچھا ہو گیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروا سکتی ہوں۔ اور جب ناشتے کی ٹیبل پر وہ آتی ہے تو ماں کو بھی یہ ناگوار گزرتا ہے، اور اتنے میں جب علیزے آ جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتی ہے کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں یونیورسٹی، تو وہ ماں کہتی ہے کہ تم ناشتہ تو کرو، تو وہ انکار کر دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو میں ناشتہ کروں گی اس کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ماں بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے، اس کا جو کزن ہے وہ بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو رمشا اور باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو رمشا کہتی ہے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا ناشتے کی ٹیبل پر، تو تیمور پاشا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، مجھے امید ہے کہ یہ سب تمہیں تسلیم کر لیں گے۔ اور پھر رمشا جو ہے وہ ماں کے پاس جانے کی خواہش کرتی ہے کہ میں آج جا کے اپنی امی کو مل آؤں، تو باپ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بے شک چلی جاؤ، تو لیکن پہلے ناشتہ کر لو۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ جب حقیقت جو ہے وہ تلخ حقیقت سب کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو دونوں کو یہ کہتا ہے کہ تیمور پاشا کہ آپ لوگوں کو یہ اس کو ماننا پڑے گا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ میری بیٹی ہے اور یہ اس کا گھر ہے، وہ یہیں رہے گی، تو اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں۔ جس پہ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ وہ کل آئی ہے وہ لڑکی گھر میں اور آپ اس کی وجہ سے ہمارے گھر سے نکال رہے ہیں۔
اور دوسری طرف وہ رمشا کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو جتنا گھر پہ حق جو ہے وہ علیزے اور اس کی ماں ارجمند کا ہے، اتنا ہی حق تمہارا ہے، اس لیے تم یہاں آرام سے رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اب یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیسے سالو ہوں گی، ایک بہت ہی دلچسپ سا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف جو ان کا کزن ہے اس کی اور سجل کی ہمیشہ سے جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بات پہ ان دونوں کا اختلاف ہی ہو جاتا ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ہمیشہ وہ ایسے انداز میں اس کو ملا کہ بہت اسے اپنی دولت پہ اس نے بڑا غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو جس پہ وہ اس کو اچھی خاصی اس کی کلاس لے لیتی ہے سجل، اور اس کو خوب ڈانٹتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اگر زیادہ پیسہ ہے تمہارے پاس، گاڑی ہے، تو کیا دوسرے لوگوں کو تم انسان نہیں سمجھو گے؟ تو اب ان دونوں کا آپس میں یہ ایک طرح سے دشمنی بن گئی ہے، اور وہ اب کہتا ہے کہ تم کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تو کیا ہوگا کہ جب پتہ چلے گا کہ اس کے چچا کی بیٹی جو ہے وہ اصل میں سجل ہے، اور سجل ہی اس گھر میں آئے گی، اور اصل وارث جو ہے وہ اس گھر کی علیزے اور سجل ہوں گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ راز اب کب کھلتا ہے اور کیسے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دیکھتے رہیے سر ڈرامہ بھرم۔